ملائیت کو 5% ووٹ بھی نہیں دیتے. آپ نے دیکھا کہ ادھر سیکولرزم 72 سال 73 سال پریچ ہوا, وداؤٹ بریک ڈیموکریسی چلی. آج وہاں فنڈامنٹلسٹ رول کر رہے ہیں, ہندوتوا کے لوگ وہاں کر رہے ہیں. یہ فرق ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب اپنا معاشرہ, ہم نے اردو زبان بدل لی, کافی صحیح تبدیل کر لی. ہمارے رسالوں میں, ادبی رسالوں میں نعت شامل نہیں ہو سکتی تھی پری پارٹیشن. یہ حقیقت کی بات کر رہا ہوں. نعت اپنے تہذیبی زور پر آئی ہے ہمارے ادبی پرچوں میں. آج آپ کا ایک ادبی پرچہ بھی حمد و نعت کے بغیر شاید نہیں ہوتا. یہ کسی اپنا جنرل ضیاء کے آرڈر سے نہیں ہوا, اس سے پہلے سے شروع ہوا. ہمارے اس شاعر نے شروع کیا. منیر نیازی کہتا ہے فروغ اسم محمد و بستیوں میں منیر, قدیم یاد نئے مسکنوں سے پیدا ہو. بھائی یہ جو مسلم معاشرہ ہے یہ سانجی پروڈکٹ ہے مسلم انٹیلیجنشیا کی, صرف مولوی کی پروڈکٹ نہیں ہے. اس میں سب نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. کولیکٹیو وزڈم سے بات آگے بڑھے گی. اسی لیے اقبال کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. یہاں براہ راست خدا اور بندے کا تعلق ہے, ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں, اور اس کا عشق کی صورت میں وہ ہمیں فیض پہنچاتی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب میرے پاس اور بھی نکتے ہیں, میں ذرا آگے بڑھوں. قرآن کا ایک موضوع تو میں نے آپ کو بتایا, دوسرا موضوع سنیں. میرے ایک دوست ہے ڈپٹی کمشنر. آپ کو پتا ہے ڈپٹی کمشنر کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ جب ریٹائر ہوئے تو انگریزی کے پروفیسر تھے, وہ اوپن یونیورسٹی میں پڑھانے لگ گئے. انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد قرآن مجید حفظ کر لیا. ذرا سی بات پر وہ مذہب کو بھی برا بلا کہا کرتے تھے اور گالی کے بغیر بات نہیں کرتے تھے. میں نے انہیں ایک دن سوال کیا, میں نے کہا جی آپ نے یہ قرآن مجید حفظ کیسے کر لیا؟ آپ تو بڑی عجیب و غریب باتیں مذہب کے بارے میں کرتے ہیں. کہتا جی بس مجھے ایسے ہی خیال آیا, دل چاہ, مجھے اس کا ردم اچھا لگا تو میں نے. اچھا, اب میں نے انہیں ایک سوال کیا, میں نے کہا کوئی مجھے ایکسیپشنل تجربہ بتائیں قرآن مجید حفظ کرتے ہوئے جو آپ کو حاصل ہوا. انہوں نے کہا جی میں ایک لفظ عربی کا نہیں جانتا, مگر میں جب آیات پڑھتا تھا, روز ریپیٹ کرتا تھا, مجھے فیل ہوتا تھا کہ ان آیات کا کوئی ترجمہ اس طرح کا ہونا چاہیے, کوئی جلالی سا ہے یا جمالی سا ہے. کہتے ہیں میں ترجمہ قرآن مجید کا نکال کے دیکھتا تھا تو وہی باتیں ہوتی جو میں فیل کرتا تھا. یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ وہ اپنی, اچھا اسی معجزے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. غیر مسلم ڈاکٹر ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں, آپریشن تھیٹر میں پورا رحمان لگائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی اس سے ہیلنگ بہت اچھی ہوتی ہے. یہ جو ریزسٹنس ہے ہمارے اندر, یہ بنانے والی, یہ قرآن سے کوئی بڑی قوت ہے جو ہماری ریزسٹنس بناتی ہے, بیماریوں کے خلاف بھی بناتی ہے, ایول کے خلاف بھی بناتی ہے, برائی کے خلاف بھی بناتی ہے. تو جناب یہ قرآن کا دوسرا موضوع. اب جناب دو چار باتیں اداروں کے بارے میں آ جائیں. پہلی بات تو میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیویجول کا تعلق اور خدا کا تعلق, اس کے بارے میں کوئی دوسرا بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ وہی, اس کو اس واقعے سے بھی آپ ریلیٹ کر لیں, حضرت موسیٰ والا جو بندہ کہتا تھا میں اللہ کی جوئیں نکالوں اس کے کپڑے سے, وہ تو بندہ جانے اور خدا جانے. مگر جب ہم کوئی کولیکٹیو قانون یا فقہ بنانا چاہتے ہیں اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ متعلق تعلق رکھتی ہوئی, اس وقت ہمیں جس معاشرے میں بھی بنانا ہے اس معاشرے کی اجتماعی ول و اجتماعی رائے کی تائید ضروری ہو جاتی ہے. اور انسٹیٹیوشنلائز کرنا اور ادارہ بنانا اتنا بڑا انقلابی قدم ہوتا ہے کہ وہاں آپ ایک وے آؤٹ چینلائز کر دیتے ہیں, ایک چینلائزیشن چیز کی کر دیتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, آج آپ کا ہر فرد جو ہے وہ رشوت سے بچنا چاہتا ہے, مطلب دینے پر مجبور ہے, اگر لینے پر نہیں تو دینے پر تو مجبور. تو سٹرکچر آپ جب درست کرتے ہیں تو انسان کے اندر کی نیکی جو ہے اس کے نرش ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کے جو صاحب الرائے ہیں, صاحب فہم ہیں, اور جو مقتدر طبقات ہیں, ان کا یہ فرض ہوتا ہے وہ ایسی قانون سازیاں کریں, ایسا سٹرکچر ایوالو کریں کہ جس میں انسانوں کی اندر کی نیکی بڑی تیزی کے ساتھ نمو پائے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. مثلا جن سگنلز پر صرف لال ہری بتی جلتی ہے اور وہ کیلکولیٹر نہیں لگا ہوتا,
اب پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو کہ کس وقت یہ لال بتی جو ہے یہ ہری ہوگی، تو وہ ہارن دینا شروع کرتے ہیں اور اگلے کو کوستے ہیں. جس جگہ کیلکولیٹر نظر آ رہا ہوتا ہے 60 نمبرز ہیں، تو جب تک وہ 0 پر نہیں پہنچے گا اس وقت تک آپ کو راستہ نہیں ملے گا. وہاں کوئی ہارن نہیں بجتا. صبح جا کے مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، وہاں اس لیے ہارن نہیں بجتا کہ سامنے پتہ چل رہا ہے کہ ابھی 10 رہ گئے ہیں پوائنٹس، پھر میری بتی کھلے گی. تو جناب یہ سٹرکچرل انتظامات کرنے سے آپ جتنی مرضی اخلاق کی تعلیم دیتے رہیں کہ ہارن مت بجاؤ، فلاں مت کرو، شور مت ڈالو، اپنا ٹالرنس پیدا کرو. ٹالرنس پیدا کروانے کے لیے سٹرکچرل ڈیوائسز آپ کو فراہم کرنے چاہیے، عمرانی سٹرکچرل ڈیوائسز. تو یہ ایک حکمت سیکھنی چاہیے ہمارے مذہبی صالحین. اچھا آگے چلیں. اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2 بڑے مسئلے میں یہاں عملی طور پر ڈسکس کر کے آپ کو ضرورت بتانے لگا ہوں کنسنسس کی کیسے پڑتی. مثلا یہ زنا والی بات ابھی ہوئی تھی. یہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہے کہ جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی مجھے پاک کر دیں، تو بات کہاں پہنچی تھی؟ 3 سال گزار دیے تھے رسول اللہ نے، اور رسول اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ میرے پاس نہ آئے، مگر وہ اگلے جہان میں پاک ہو کر جانا چاہتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے انہیں سزا دینے کے لیے. تو جب اسے پتھر مارے جا رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید نے کوئی برا لفظ منہ سے نکالا گالی کی طرح کا کہ مارو اس کو. تو رسول اللہ نے ڈانٹا ان کو اور کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا کفارہ ادا کرتی ہے، کر رہی ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو ایک طرف تو رحمت للعالمین کا یہ سلوک ہے، لیکن جب ہم نے قانون بنانا ہے تو قانون بنانے میں یہ انڈیویجول نیکی نہیں چلے گی، صرف یہ رسول اللہ کا ایک پرسنل فیصلہ تھا. ٹھیک ہے، وہاں آپ کو سٹرکچرل ایک بنانا پڑے گی صورتحال. تو اس میں آپ یہ دیکھیے کیا جبر زنا اور جناح بالرضا ایک چیز ہے؟ جناح بالرضا کا جہاں تک تعلق ہے یہ کہا گیا ہمیں کہ پردہ ڈالیں اس پر. آپ کے علم میں ہے تو آپ اس کی پردہ پوشی کریں، اور اگر کوئی الزام لگا بھی دیتا ہے تو اسے 4 گواہ پیدا کرنے پڑیں گے. یہ ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کیے ہوئے زنا کے بارے میں بات. جبر زنا تو ایک فرد کا حق دوسرے فرد نے چھینا، اس کی عزت، اس کی آبرو لوٹی. تو بھائی یہ فرق کریں، وہاں آپ ایک لوٹی ہوئی خاتون کو یہ کہیں گے 4 گواہ لاؤ، وہاں تو ایک قانون ہے قوانین توڑنے کا کہ ایک سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ انسانوں کے جان، مال، عزت، آبرو دوسرے انسانوں سے محفوظ کروائے. تو آپ ناکام رہے محفوظ کروانے میں. تو وہاں یہ ہے کہ اگر وہاں لبرٹی ٹیسٹ سے بھی ثابت ہو جاتا ہے تو کوئی 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم کیا گیا ہے کسی ایک فرد پر. میں یہ اس طرح سے سمجھتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ میری بات بھی آخری نہیں ہے، اس کو لوگوں کے درمیان چھوڑیں اور پھر کلیکٹیو رائے لیں. ٹھیک ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ کلیکٹیو وزڈم کو آپریٹ کریں. آپ ہیرا نکال کے لائیں اپنی وزڈم سے، آپ موتی نکال کے لائیں اپنی وزڈم سے، اور بڑی کروڑوں کی بات کریں، مگر نہیں چلے گی، اس لیے کہ آپ من جانب اللہ نہیں آئے ہوئے. بات چلے گی کلیکٹیو کنسنسس کے ساتھ، وہی قانون بنے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا، دوسری بات میں نے زبر جناح کا اور اس کا فرق بتا دیا. اب میں قتل عمد اور قتل خطا کی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا دیت دونوں پر جائز ہے؟ چلیں دیت تو چلو آپ کہہ دیں دونوں کو دے دیں، لیکن کیا قتل عمد بھی دیت دے کے رہا ہو جائے گا؟ نہیں جناب، قتل عمد جو ہے وہ صرف مقتول کے باپ کا مطلوب، مقتول کی بیوی کا مطلوب، مقتول کی ماں کا یا مقتول کے بیٹے بیٹیوں کا مجرم نہیں ہے، وہ معاشرے کا مجرم ہے. ہاں، وہ قتل جو ایکسیڈنٹ میں ہو جاتا ہے، قتل خطا جسے کہتے ہیں، یا بلوے میں ہو جاتا ہے، وہاں آپ کر لیں. وہ اگر ایک بندے نے ارادہ کر کے کہا ہے کہ میں پرواہ نہیں کرتا کسی بھی قانونی ایجنسی کا، کسی معاشرتی دباؤ کا، اور فیصلہ کر کے بقیمیہ ہوش و آواز جا کے دوسرے بندے کو مارتا ہے پلاننگ کے ساتھ، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا
باپ کو حق پہنچتا ہے کہ پیسے لے لے اور اسے چھوڑ دے؟ نو نو، آپ یقیناً اس کے بچوں کو پیسے دلائیے، سزائے موت بھی دے دیں قاتل کو، پھر بھی پیسے دلائیے، دیت پھر بھی دلوا لیجیے آپ، مگر دیت سے وہ چھوٹے گا نہیں۔ اگر وہ چھوٹے گا تو ظلم ہوگا جسے مذہب کے نام پہ کیا جا رہا، وہ ظلم ہوگا، اس لیے کہ وہ مقتول کے باپ بیٹے کا مجرم نہیں ہے، وہ معاشرے کا مجرم، اس نے سوچ سمجھ کر یہ حرکت کی ہے۔ میں ان چیزوں کو ایسے سمجھتا ہوں، اور ایسے ہی سوسائٹی سمجھے گی بالآخر آہستہ آہستہ، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کا آپ کو جواب دینا پڑے گا، اور ان باتوں کو آپ کو کیا کہتے ہیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ جناب آگے آ جائیں۔ اسی طرح سے ایک قرآن مجید میں حکم ہے، ایک تعلیم ہے، تعلیم یہ ہے کہ اے رسول تجھ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا دیں، ان سے کہہ دو ضرورت سے زیادہ جو ہے دے دیں، کل لو، ٹھیک ہے؟ اب اگر آج کا انٹلیکچوئل ذہن یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز کانسٹیٹیوشنلائز ہو جائے، کہ ایک مسلم معاشرے میں جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، وہ ایکسپلائٹیشن کرتا ہے، اس کے ظلم کے سامنے مذہبی قیادت بھی بے بس ہوتی ہے، مقتدر بھی بے بس ہوتی ہے، اور انٹیلیجنشیا بھی بے بس ہوتی ہے، شاعر ادیب بھی بے بس ہوتے ہیں، صحافی بھی بے بس ہوتے ہیں۔ تو طاقت اتنی نہ بڑھنے دی جائے، نہ سرمایہ دار کی نہ فیوڈل کی، کہ وہ اس طرح کی دیواریں پیدا کر سکے۔ تو اگر کوئی انٹلیکچوئل یہ بات کہے کہ اس کو کانسٹیٹیوشنلائز کریں، یہ طے کر لیں کہ ایک فرد کی ضرورت کیا ہے، مثلا اگر کوئی سوسائٹی یہ چاہے کہ 10 مرلے سے یا 1 کنال سے زیادہ مکان ایک شخص کے پاس نہیں ہوگا پورے پاکستان، تو کیا خلاف اسلام ہوگی یہ بات، یا اسلام کی اسپرٹ کے مطابق؟ اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد میں 2 منزلہ سے زیادہ گھر نہیں بنے گا، تو پابندیاں تو ہم پہلے بھی لگا رہے ہیں، تو ہم وہ پابندیاں کیوں نہ لگائیں جو اسلام کی تمنا ہے، جو اسلام کی مرکزی تھیمز کو اچیو کرنے کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم معاشرے میں عدل اور انصاف قائم کرنا چاہتے ہیں، اور انسانی کی نیکی کی قوت کو فعال کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے اوپر سے یہ جبر کے بوجھ ہٹائیں، اور یہ بوجھ کولیکٹیو قانون سازی سے، کانسٹیٹیوشنلائزیشن سے ہٹائے جا سکتے ہیں۔ تو بالکل یہ سوال جینون ہوگا اگر یہ کوئی کرے کہ اس کو قانونی شکل کیوں نہ دیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اسی طریقے سے ابھی ایک بات ہوئی تھی کہ ہم نے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم نے مذہب میں اختراعات کر لی ہیں۔ جناب، جتنی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کر لی ہیں، اس سے کہیں زیادہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے بھی اختراعات کر لی۔ ہم نے عبادات میں اتنا کچھ شامل کر لیا ہوا ہے جو اوریجنل اسلام میں نہیں تھا۔ ہم نے وہ جو سنتے ہیں، ان کو بھی ان کا فرضوں کے حصے بنا دیے ہوئے ہیں۔ یہ تراویح والا معاملہ لے لیں، یہ اپنا رات کو کیا کہتے ہیں وطروں والا معاملہ لے لیں، بے شمار معاملات ہیں، حتیٰ کہ ہم نے بہت ساری اور چیزیں جن کو ہم نے حصہ بنا دیا، مشکلات بڑھا دی ہوئی ہیں۔ دین تو بڑا آسان تھا، تو اس لیے ایک بات نہیں آپ کر سکتے کہ صرف یہ کہ ہم نے اپنی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ کیا، نہیں۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ انسانوں کا مثلا ایک بندہ زیادہ مذہبیت دکھانا چاہتا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی بات جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھے پسند ہے، وہ اس پسند کو بھی اس میں شامل کر لیتا ہے، اپنی روزمرہ پابندیوں میں اس کو بھی شامل کر لیتا ہے، وہ عشق سے کر لیتا ہے، بعد میں ایک روایت بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مشکلات میں بھی اضافے ہوئے ہیں، تو ایک بات ہی نہیں ہوئی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ میوزک آف دا گیم ہے، آسانیاں بھی جمع ہو جائیں گی، مشکلات بھی جمع ہو جائیں گی، غلط فیصلے بھی آتے رہیں گے، درست فیصلے بھی آتے رہیں گے۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، بجائے اس کے کہ یہ سویپنگ انداز میں بات کریں۔ ہمارے دوست، میں معذرت چاہتا ہوں صدر صاحب، ان کو یہ فرض ادا کرنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ کسی نے تنزیل سے بغاوت کی ہوئی ہے تو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کی ہے، اسے نشاندہی پن پوائنٹ کر کے کہیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے، آپ نے یہاں تجاوز کیا ہے، یہ خدمت ہوگی۔ جب یہ بتائیں گے تو مجھ جیسے جاہل لوگوں کو بھی کئی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب یہ سویپنگ انداز میں صرف تھریٹیکل باتیں کرتے ہیں تو اصطلاحیں بھی ایسی استعمال کرتے ہیں کہ میڈیوکر بندے کو تو سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ پھر یہ قرآن مجید کے آیات کا ترجمہ کرنا ویسے ہی گناہ سمجھتے ہیں، تو وہ بھی جب آیات پڑھتے ہیں تو مجھے تو نہیں پتا چلتا کہ کیا کہا ہے۔ اس لیے جس معاشرے میں آپ ہیں ان کو قرآن کی بات آپ سمجھانا چاہتے ہیں
تو آپ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں میں کمپرومائز کر جاؤں گا اگر میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ سنا دیا؟ بھئی آپ کا تو مسئلہ ہی نہیں حل ہو رہا، تو آپ تو 1 انچ بھی آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہیں اگر آپ اس زبان میں نہیں بات کر سکتے جس زبان میں معاشرہ سن سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے، تو آپ تو پھر گونگوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ یہ بھی دیکھیے کہ حکمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات جس میں پوٹینشیل ہے، جس میں کوئی خیر ہے، اس کو پہنچنا بھی چاہیے لوگوں تک، اور جتنا پہنچا سکیں اتنا ہی بہتر، جتنا پہنچا سکیں۔ پرفیکشن خدا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، رسول اللہ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا پرفیکشن اللہ تعالیٰ۔ آپ کو یاد ہے قرآن مجید میں 3-4 جگہوں پر سرزنش موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، اللہ میں مجھے معاف کرے، کیونکہ پرفیکشن خدا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ اس لیے کوئی بندہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ اس نے خدا کو پورا سمجھ لیا اور وہ جو بتا رہا ہے وہ بالکل عین مین منوان خدا کا کام نے یہی کہا۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی کہا تھا کہ عام گفتگو میں ہم میٹافوریکل بات کرتے ہیں، اس کے 2-2 3-3 مہینے نکل سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر، اور یہ گنجائش تو اللہ میاں نے شاید اس لیے چھوڑی ہے کہ انسانوں پر اللہ میاں بھروسہ کرتا ہے، ہم خدا کی مخلوق ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر کے خیر کو نرش کرنا شروع کر دیں، آپ جس کے ہاتھ میں بھی اپنی ڈور تھما دیں، اگر آپ برائی شروع کر دیں، آپ کے لیے برائی کی معاونتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ شروع کرتے ہیں 30 زاویے سے، آگے بڑھتے چلے جائیں تو وہ کتنا ایریا گھیر لیتا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ خیر کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت غائبی کرتا ہے، اور آپ کو اس کے اندر یہ عیدی اسی معاشرے نے جنم دیا نا، عیدی کو۔ دنیا میں ہے کوئی اس کے مقابلے کا بندہ؟ آپ مدر ٹریسا کی بات کرتے ہیں، مدر ٹریسا صرف ایک بیماری کو کور کر رہی ہے، تو عیدی تو ہزاروں کو طرح کے شعبوں کو کور کر رہا تھا۔ تو سنسر تارڑ نے ایک دفعہ اس طرح کی بات کی تھی، اس نے کہا تھا بابا عیدی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ تو سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نکلیں ان جھگڑوں سے، انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لیں۔ اگر آپ اسی چکر میں پڑے رہیں گے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی کفر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ سینسیٹیو کوئی نہیں تھا اس بارے میں، انہوں نے مرتے وقت بھی یہ کہا تھا مجھے پتہ نہیں میری بخشش ہوتی ہے کہ نہیں، میں کبھی سخت ہوتا رہا ہوں، کبھی میں نرم ہوتا رہا ہوں۔ تو وہ بندہ جو اتنا زیادہ سینسیٹیو تھا کہ مجھ سے کوئی غلط نہ ہو جائے، وہ دنیا میں کتنے بڑے انیشیٹو لے گیا۔ یہ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ نقطہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جو اتنا سینسیٹیو بندہ تھا وہ کہتا ہے میں نہیں کاٹتا ہاتھ، تو یہ فیصلہ اسرٹیو انداز میں لے لیا کہ نہیں اس نے لے لیا؟ تو اگر یہاں بھی وہ ویورنگ رہتے، پتہ نہیں مجھ سے یہ گڑبڑ ہو جائے، تو کیا ہوتا؟ تو فیصلہ آپ لیں، پوری دیانتداری سے لیں، نتائج خدا پر چھوڑیں، اور اپنی کوئی غلطی ہو تو اس کی بھی معافی پیشگی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ بہت بہت محبت۔ بہت شکریہ سر جلیل علی صاحب، آپ نے انتہائی جو ہے نا خوبصورت مثالوں کے ساتھ بات کو واضح کیا، اور بہت ہی جو ہے جامعت کے ساتھ ساری چیزوں کو کھول کے بیان کیا۔ اور ابھی وقت بھی تقریباً جو ہے ہمارا تقریباً 2 گھنٹے ہو رہے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم اس کو کمپائل کریں اور کسی متفقہ بات کے اوپر آئیں۔ تو جیسے خضر یاسین صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ اس کو تسلسل نبوت نہ سمجھا جائے، جو بھی اجتہاد ہے، تو یہ بات تو واضح ہے بالکل کہ یہ تسلسل نبوت نہیں ہے۔ اس پہ تو یعنی کوئی بھی شخص اس بات کا قائل نہیں ہے، یعنی دینی حلقوں میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ کوئی بھی اجتہاد جو ہے اسے تسلسل نبوت سمجھ لیا جائے اور اسے ما انزل اللہ کی جگہ جو ہے وہ تصور کر لیا جائے، تو ایسا نہیں۔ اور جو علی صاحب نے بھی فرمایا کہ قرآن کے متن میں آپ دیکھیں کہ جب سے ہے اور اب تک جو ہے وہ وہی ہے، کسی نے تبدیل نہیں کیا۔ تو جو تبدیلی آ رہی ہے وہ انسان کی فکر میں آ رہی ہے۔ تو جیسے جیسے انسان کی فکر تبدیل ہوتی جا رہی ہے زمینی حالات کی وجہ سے، تو اسی حوالے سے اس کی سماج، معاشرت، تمدن، اس کا سارا کچھ تبدیل ہو رہا ہے۔ تو وہ تبدیلی قیامت تک ہے اور یہ آتی رہے گی، اسے ہم روک نہیں سکتے۔ جیسے ہماری پہلی کل کی گفتگو میں عمار ناصر صاحب نے فرمایا کہ یہ تبدیلی آتی رہے گی اور یہ قیامت تک ہے، اور ہم اس میں اچھائی کے پہلو بھی ہوں گے، منفی پہلو بھی ہوں گے، تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ان اچھائی کے پہلوؤں کو واضح کریں۔
تو ہم کوشش کریں گے کہ ابھی جو ہے نا اس ساری گفتگو کو کمپائل کریں. تو میں عمار خان ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا اپنی بات کو کمپائل کریں ابھی. اور اسی طرح میں جناب خضر یاسین صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ بات کلیئر ہے, تھوڑا سا اب جو ہے نا ہمیں اس چیز کی طرف رکھ جانا ہے کہ بات واضح ہو ہمارے ناظرین کو. جناب عمار خان ناصر صاحب. اچھا, بہرحال وقت تو تقریباً مکمل ہو گیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو موقع دینا چاہیے کیونکہ ان کے لیے سوالات زیادہ جلیل علی صاحب نے بعض اٹھائے ہیں, وہ اپنی بات واضح کرنا چاہیے. مجھے میرے خیال میں متفقہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں یہ تو کوئی مطلوب نہیں تھا. البتہ واضح اگر جیسے میں سمجھا ہوں کہ کیا چیز ہے جس پہ واقعتاً اختلاف ہے اور کیا چیز ہے کہ جس میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کافی حد تک اتفاق بھی ہے. تو میرے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جس چیز میں ایک حقیقی اختلاف لگ رہا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی یہ رائے ہے کہ حکم جو ہے وہ ہر حال میں لازماً تعبدی ہی ہوتا ہے, وہ معلل نہیں ہوتا, اس کی کوئی علت یا اس کی کوئی حکمت وغیرہ ہم سمجھنے کی کوئی کامیاب کوشش نہیں کر سکتے. تو یہ میرے خیال میں یہ ایک حقیقی نقطہ اختلاف ہے اور ہماری مسلمانوں کی روایت میں یہ موقف موجود ہے, لیکن بہرحال جمہور اہل علم کی جو رائے ہے اور فقہی روایت ہے وہ اس سے مختلف ہے. لیکن یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, اس پہ ظاہر ہے نقطہ. باقی کافی چیزوں پہ میرے خیال میں اتفاق بھی ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزیں, بہت سی باتیں احادیث میں زیادہ تر وہ اپلائیڈ سطح پہ جو آپ کے آرات تھیں یا مختلف سچویشن پہ آپ نے احکام دیے, تو ان کے بارے میں ہماری فقہی روایت میں بھی یہ بات اصولاً یہ مانی گئی ہے اور عملاً اس کی مثالیں بھی مل جائیں گی کہ ان کو ہم کوئی عمومی حکم اس طرح سے نہیں مانتے, ایک سچویشنل چیز ہوتی ہے. تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سچویشن پہ ہم اس کو اسی طرح سے اپلائی کریں. تو وہاں پر کافی نئے اجتہادات کی اور اس کو انٹرپریٹ کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اسی طرح سے جو امت میں فقہی اجتہادات ہوئے ہیں, چاہے وہ انفرادی ہوں چاہے وہ اجماعی ہوئے ہوں, یہ ہرگز شریعت کا حصہ نہیں ہے, یا جیسے ڈاکٹر صاحب کی آپ اصطلاح لیں تو وہ تنزیل کا حصہ نہیں ہے وہ حکم. یہ امت کے اجتہادات ہیں اور امت کے اجتہادات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں, اس پہ امت کو ہی نئے غور و فکر سے نئے حالات میں ان پر نظر ثانی کرنے کا حق ہے, وہ کیا جا سکتا ہے اور یہ امت کرتی بھی چلی جا رہی ہے. اور ایک بڑی اہم بات جس پہ میرے خیال میں سبھی کا اتفاق ہے کہ قرآن نے ہمیں جو ایک پیغام دیا ہے اور ایک ذمہ داری ہمیں سونپی ہے کہ تم نے دنیا میں ایک خیر امت بن کے رہنا ہے, اس کے لیے فقہی اجتہادات سے شاید کہیں زیادہ بڑی اہمیت تمدنی اجتہادات, معاشرتی اجتہادات, سیاسی اجتہادات, تو وہ بھی ایک مستقل حصہ ہے. جب ظاہر ہم فقہی اجتہادات کو دین کا یا اس طرح مستقل یا غیر متبدل حصہ نہیں مانتے, تو یہ سیاسی اور تمدنی اجتہادات بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے, لیکن ان کی اہمیت بہت ہے. ہم قرآن کو ہمیشہ اپنی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں اس کو اپنی شناخت بنا کر اور اس کو بنیاد بنا کر ہم ایک کردار ادا کریں, اس کے لیے ان تمدنی اجتہادات کی بھی بہت اہمیت ہے. اور میرے خیال میں شاید قوم بنانے میں, قوم سازی میں, تہذیب بنانے میں بہت زیادہ اہمیت تمدنی اجتہادات کی ہوتی ہے, جن کئی مثالیں جلیل علی صاحب نے بھی بیان کی. میرے خیال میں ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کو بھی اس نقطے سے شاید اختلاف نہ ہو. تو یہ میرے خیال میں مجھے جو طالب علمانہ ایک تلخیص سمجھ میں آئی ہے اس گفتگو کی, لیکن اگر ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں کہ وہ اپنا یعنی اس میں جو وضاحت شامل کریں تاکہ پھر اس کو آپ مکمل کر سکیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ عمار ناصر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ قبلہ کچھ مزید روشنی ڈالیے, اور جو جلیل علی صاحب نے بھی بیان کیا اور بڑا تفصیل سے بیان کیا انہوں نے, اور جو تلخیص عمار خان ناصر صاحب نے بیان فرمائی وہ بھی آپ نے دیکھی. تو اب اس سب کے تناظر میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر جلیل علی صاحب کی بات کا, تو وہ میرے پیر و مرشد ہیں, اس لیے میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا. البتہ نہیں, بعد میں اختلاف کریں, بات کریں آپ.
البتہ خان صاحب کے ساتھ، کیونکہ مجھے ایک سہولت یہ ہوتی ہے عمار خان ناصر صاحب کے ساتھ گفتگو میں کہ ہم دونوں کا بیک گراؤنڈ کامن ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو جن اصطلاحات میں بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا